عرب میں پہلی مرتبہ انداز اختیار کیا گیا جو اس سے پہلے عربوں میں رائج نہیں تھا. جب خدا کہتا ہے کہ الف لام میم تو پورے بشر کے کان کھڑے ہو جاتے کہ کیا انوکھا انداز ہے, خدا کیا کہنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ختمی مرتبہ نے حرف تنبیہ استعمال کیا, اما, اس کے بعد اللہ کی قسم اٹھائی واللہ, اور اس کے بعد لام تاکید, اور پھر نون تاکید ثقیلہ, تاکید در تاکید, یعنی ضرور بالضرور. اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. آگاہ ہو جاؤ کہ بتحقیق کل میں علم دوں گا اسے, رجلاً, جو مرد ہوگا. یہ کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. رجلاً, اور دوسری صفت کرار. کرار اسے کہتے ہیں جو ایک حملہ کرنے کے بعد رکے نہیں, حملہ کرے, کامیاب ہو, پھر دوسرا حملہ کرے, پھر کامیاب ہو, آگے بڑھتا چلا جائے. حملے کے اوپر حملہ کرنے والا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے والے کو کرار کہا جاتا ہے. رجلاً کرارن غیر فرار, یہ غیر فرار کی قید جا توضیحی ہے, یعنی یہ شجاع مرد ہے یا احترازی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے جاتے رہے وہ مرد نہیں تھے, مرد صورت تھے. اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. اور چوتھا بس یحب اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ, اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب ہوگا. اور اس کی پانچویں خصوصیت وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور صرف محب خدا نہیں, محب رسول نہیں, محبوب خدا, محبوب رسول. اور انس بن مالک نے روایت بیان کی, اور یہ روایت جو برادران اہل تسنن کتابیں چھلک رہی ہیں کہ ختمی مرتبہ ایک دن انس بن مالک کے گھر میں دن میں قیام فرمائے ہوئے تھے, اور ایسے میں ام ایمن کے گھر سے ایک بھنا ہوا مرغ پیغمبر اسلام کے لیے آیا. اور پیغمبر کے سامنے جب یہ بھنا ہوا مرغ رکھا گیا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یہ دعا مانگی, پروردگار اس کھانے میں اسے میرا شریک فرما جسے تو سب سے زیادہ محبت کرتا. یہاں تک کہ کچھ لمحے بعد دروازے پر دق الباب ہوا, دستک ہوئی. انس بن مالک نے دروازہ کھولا, اور جب دروازہ کھولا تو سامنے علی کھڑے تھے. لیکن انس کے دل میں آیا ہے کاش میرے قبیلے سے, انصار سے کوئی ہو. اس لیے مولا سے کہا کہ پیغمبر کسی کام میں مصروف ہیں, آپ واپس چلے جائیے. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دق الباب ہوا, پھر دستک ہوئی, پھر دروازہ کھولا انس نے, پھر دیکھا سامنے علی ہیں, اور اسی طرح بہانہ کر کا پیغمبر مصروف ہیں, بعد میں آئیے گا. بھیجا, اور انتظار کر رہے ہیں انس کہ کوئی میرے قبیلے سے آ جائے, میرے خاندان سے آ جائے. یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا اور انس دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تو پیغمبر نے فرمایا, اے انس جب تک دستک ہوتی رہے گی آج صرف علی آئے گا, علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا. علی محبوب خدا, علی محبوب خدا, محبوب رسول, یہ پیغمبر نے فرمایا. اور پھر آخر میں نوید سنائی, یفتح اللہ علی یدیہ. قرآن مجید میں جب بھی کل کا لفظ استعمال ہوا پروردگار نے یہ آیت نازل کی کہ اے مسلمانوں جب بھی کل کے لفظ کے ساتھ کسی کام کو مشروط کرو تو کہو انشاءاللہ. اور یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ پیغمبر جب بھی کوئی صحابی کہتا کل میں یہ کروں گا تو ٹوک دیتے, فرماتے انشاءاللہ کہو. زندگی میں خود جب بھی کل کا لفظ استعمال کیا پیغمبر نے انشاءاللہ کا, صحابہ بھی انشاءاللہ کہتے تھے, قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے. لیکن زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ جنگ خیبر میں پیغمبر نے فرمایا انشاءاللہ نہیں کہا, اللہ کی قسم اٹھائی اور تاکید تر تاکید یہ الفاظ استعمال کیے, لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا. جیسے یہ اعلان سنا, اگرچہ کہ اپنے ماضی میں جو کچھ کر چکے تھے اب کسی کو توقع نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اس لیے مطمئن تھے کہ علی تو آشوب چشم کا شکار ہیں, بیمار ہیں, وہ تو آئیں گے نہیں.
تو شاید یہ ہمیں دوبارہ سے علم مل جائے۔ وہ افراد جو کئی مرتبہ زور آزمائی کے باوجود پلٹ کے آ چکے تھے انہیں بھی توقع تھی، لیکن اگلی صبح امام اسماعیل بخاری نے لکھا اور امام مسلم بن حجاج نے لکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مؤلفین نے لکھا کہ دوسرے دن یہ 1600 مسلمان پیغمبر کے خیمے کے گرد صبح سب جمع ہوئے، یہاں تک کہ پیغمبر آئے اور ایک نام لکھا، ایک شخصیت کا نام لکھا۔ ان دونوں محدثین نے، بخاری اور مسلم کے جو مؤلفین نے، کہ اپنی گردن لمبی کر کے بار بار خود کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید پیغمبر ظاہر بین ہے اور انہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو میں اوپر ہوں گا، وہ مجھے دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص سے متعلق لکھا کہ پہلے تو وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، اور پھر بے قراری کے عالم میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تاکہ پیغمبر کی نگاہ پڑے، یہاں تک کہ پیغمبر جو گردن اونچی کی ہوئی تھی ان سے بھی کہا گردن نیچی کیجئے، اور جو اٹھ کے کھڑے ہوئے سعد ان سے کہا بیٹھ جائیے، اور پھر سب 1600 افراد کی طرف نگاہ دوڑائی اور سب کو دیکھنے کے بعد کہا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اور اسی رات جب پیغمبر نے یہ فرمایا تھا وَاللَّهِ لَأُوتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، ابو سلمہ نے مولا متقیان سے کہا کہ پیغمبر نے ایسی بات کی ہے کہ کل میں اسے علم دوں گا جو یہ خصوصیات رکھتا ہے۔ تو امام علی نے یہ سن کر صرف ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ جسے اللہ محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ اب سب مطمئن ہیں کہ علی تو بیمار ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم ہی جائیں گے۔ لیکن جب پیغمبر نے فرمایا علی کو بلاؤ، سب نے کہا علی تو بیمار ہیں، کہا لے آئیے۔ 2 افراد اپنے کندھوں کے ساتھ سہارے سے علی کو لے کے آئے پکڑ کر، اور حضرت جب لائے آشوب چشم کے شکار تھے، تو مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، پیغمبر نے علی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لعاب دہن رسول کا اثر تھا کہ پھر زندگی بھر کبھی میری آنکھوں میں بیماری نہیں آئی، یہاں تک کہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کو امامہ پہنایا، خود پہنایا، زرہ پہنائی، شمشیر حمائل کی، اور پوچھا، علی نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ فرمایا جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتے، اب لڑنا ہے۔ علی چلے، اور جب علی چلے تو صحابہ نے آواز دی اے علی۔ جریر طبری نے لکھا ہے تاریخ طبری میں، البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر نے لکھا جب علی چلے صحابہ نے آواز دی ہمیں لیتے جائیے، لیکن علی رکے نہیں، یہاں تک کہ چند ایک افراد آ کر علی سے ملحق ہوئے اور علی پہنچے، اور جب پہنچے تو جو پہلا کام کیا، جو علم لے کے گئے، تمام مورخین نے لکھا علی نے وہ علم ایک سنگلاخ پہاڑی پہ ایسے نصب کیا کہ اترتا چلا گیا، اور قلعہ کموس کی بلندی سے ایک بزرگ جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اب میں تمہاری یقینی شکست کے آثار کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ الگ تھے، لیکن جو اب آ رہا ہے وہ تمہاری موت کا پروانہ لے کے آیا ہے۔ یہاں تک کہ 20 افراد کے ساتھ حارث نکلا، مرحب کا چھوٹا بھائی، لیکن اگلے ہی لمحے علی ابن ابی طالب نے حارث کو اپنے 18 ساتھیوں کے ساتھ حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ پھر علی آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی موت کا سن کر مرحب آیا۔ اب بات طویل ہونے سے بچانے کے لیے میں دوبارہ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا خوبصورت جملہ عرض کروں۔ وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا بھی جنگ خیبر پڑھی ہے، کہ کیا پڑھوں جنگ خیبر؟ جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا، بس ایک کام ہوا۔ کہ ہمیں بتائیں کیا ہوا؟ کہا کہ جنگ خیبر میں علی نے بس ایک کام کیا۔ کہ کون سا کام؟ کہ مرحب مقابلے میں آیا تھا پھنکارتا ہوا، تو اس نے خود پہنا ہوا تھا اور زیرہ ڈبل تھی، تلوار ڈبل تھی، نیزہ ڈبل، ہر چیز ڈبل لے کے آیا علی کے مقابلے میں، اور علی نے دیکھا کہ یہ ہر چیز ڈبل لے کے آیا، خود بیچارہ سنگل گھوم رہے، چلو اسے بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ یوں مرحب کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قلعے کی طرف بڑھے، اور ایک یہودی جرنیل نے حضرت کے ہاتھ پر اس طرح سے تلوار ماری کہ سپر مولا متقیان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ جیسے یہ ڈھال گری، اللہ کے جلال کو جلال آیا، اور خیبر کے اس دروازے میں علی نے ہاتھ ڈالا جسے 20 پہلوان مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے۔ دیکھیے آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے گھروں میں یہ دروازے نصب ہیں، یہ دروازے کس طرح سے دیوار کے اندر الجھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر کبھی آپ کو تعمیرات کے لیے، تعمیر نو کے لیے دروازہ نکالنا پڑ جائے تو پھر 1-2 دن لگا کر پوری دیوار کو اس جگہ سے توڑتے ہیں جہاں پر اس دروازے کی کنڈے دیوار کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ اب اتنا بڑا دروازہ ہے
اور قلعہ خیبر کے اندر پیوست ہے۔ علی نے جب خیبر کے قلعے میں ہاتھ ڈالا تو یوں لگ رہا تھا کہ قلعہ خیبر میں زلزلہ آ رہا تھا، اور علی نے اس قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اسی لیے ہم علی علی کرتے ہیں، اسی لیے علی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ جائیں نجف میں اور جا کر دیکھیں کہ جو علی کے روزے پہ علی کی جو زری مبارک ہے، اس کے اوپر جو گنبد ہے، حضرت کے سر کی طرف جا کر اگر پہلے گئے پڑھا تو، اور اگر آج کے بعد کبھی جانا ہو تو جا کر پڑھیے گا۔ اگر کوئی عالم پاس موجود ہو یا عرب تو اس سے کہیے گا مجھے اس شعر کا مطلب بتاؤ، تو میں عرض کرتا ہوں جو شعر کئی سو سالوں سے لکھا ہوا ہے، مٹتا ہے پھر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایت اللہ سید فضل اللہ کمپانی نے یہ شعر کو لکھا۔ کیا شعر ہے؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورہو۔ امت مسلمہ غور کرے کہ علی کون ہے۔ یہ شعر جسے امام زمانہ کی توثیق حاصل ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہو، اگر آدم کے صلب میں اللہ نے علی کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیلا قدمن للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ علی ہے، یہ علی جس نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے اللہ نے علی کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا وہ علی اللہ کا اپنا گھر ہے، اور علی کی شہادت کے لیے بھی پروردگار نے اپنے ہی گھر کا انتخاب کیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی۔ کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ اسی کو پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں۔ 83 میں سے 27 جنگیں لڑی، لیکن 27 جنگوں میں ایک کافر بھی پیغمبر کی تلوار سے نہیں قتل ہوا۔ کیا پیغمبر تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، تو پھر کیوں کوئی کافر نہیں مرا؟ علی فرماتے کہ پیغمبر اتنے شجاع تھے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا صحابہ کرام آپ کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ شجاع ترین انسان، لیکن کافر کوئی نہیں مرا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی جمال کے مظہر ہیں، اور علی اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مکان تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں، اس لیے کہ علی کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی کی زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا اور اللہ کے گھر پہ جا کے ختم ہوا۔ ان دو گھروں کے درمیان علی کی زندگی کا سب سے پہلا عمل علی نے سجدہ کیا، اور دنیا سے جاتے ہوئے علی کی زندگی کا آخری کام سجدہ ہے، اور ان دو سجدوں میں علی نے 63 سالہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہاں تک کہ جنگ خیبر میں جب حضرت نے اس دروازے کو اکھاڑا تو ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ اس دروازے کو علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ علی ہے۔ یہاں تک کہ علی جب واپس چلے جنگ خیبر کے بعد، میرے عزیزو پہچانیے علی کو، علی عظمت انسانی کے تاجدار، علی انسانی قدروں کے امین، علی اخلاقی قدروں کے بادشاہ، علی وہ لازوال شخصیت کی پوری کائنات میں آپ کی کوئی ہم نظیر اور ہم پلہ نہیں مل سکتا۔ کون ہے علی؟ وہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ابو العلا مودودی نے لکھا، اس سے پہلے خود ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے کبھی ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی، لیکن جنگ خیبر میں اتنا مال غنیمت آیا کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، لیکن علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ تھا۔ یہ علی ہیں۔ اور راوی کہتا ہے، ایک صحابی کہتا ہے کہ جنگ خیبر میں مال غنیمت میں سے علی کے حصے میں سونے کی تاروں کی ایک چادر آئی، سونے کی تاروں کی چادر، اور علی چلے خیبر سے مدینے کی طرف، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
اور میں علی کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں علی کا مزاج آشنا تھا, میں جانتا تھا علی نے کبھی سونا اپنے پاس نہیں رکھا, علی ہمیشہ ایثار کرتے ہیں, یہ علی کا مزاج ہے. میں تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ علی نے کسی کو یہ چادر دینی ہے, تو چلو میں کوشش کروں اور میں لے لوں. تو میں نے راستے میں باتوں میں لگایا علی کو, اور میں نے کہا آپ نے حالت زکوٰۃ میں, حالت رکوع میں انگوٹھی دی, اور آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, کنویں کھود کر دوسروں کو ہدیہ کرتے ہیں. میں علی کی سخاوت کی باتیں کرتا رہا, آپ کے کرم کی باتیں, تاکہ علی خوش ہو کر مجھے یہ چادر دے دیں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی. لیکن سارے راستے میں علی میری باتیں سننے کے باوجود یہ چادر مجھے نہیں دی. یہاں تک کہ ہم مدینے میں داخل ہوئے تو میں گھر چلنے کے بجائے باقی سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے, مال غنیمت اٹھائے ہوئے اپنے بچوں کو, گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے. لیکن علی, میں جانتا تھا کہ علی اگر مجھے چادر نہیں دے رہے تو پھر اپنے گھر بھی نہیں لے کے جائیں گے. میں اتنا علی کے مزاج کو جانتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ علی کسے دیں گے اگر مجھے نہیں دے رہے. یہاں تک کہ علی مدینے کے ایک محلے میں داخل ہوئے جہاں پچھلی جنگوں کے شہیدوں کے بچے آباد تھے, اور ایک صحابی ان یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا. علی وہاں پہنچے اور اپنے حصے کا مال غنیمت اس صحابی کو دیا اور فرمایا ان یتیم بچوں پر خرچ کر دینا, اور پھر خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اور جب جناب سیدہ زہرا نے استقبال کیا تو پوچھا بی بی نے کہ میں مدینے میں بڑا شور سن رہی ہوں, ہر گلی میں شور ہے, کیا ہوا؟ جنگ میں یہ علی ہیں, اس لیے ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں, اس لیے ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جنگ خیبر میں میں نے اس طرح سے حارث کو ایسے مارا, مرحب کو ایسے مارا, قلعہ خیبر ایسے اکھاڑا. بس اتنا کہا اور سر سجدے میں رکھ دیا, کہا اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آپ کے بابا سرخرو ہو گئے. یہ علی ہیں, یہ علی. اور اللہ نے جس بی بی کو علی جیسے باپ کے لیے زینت بنا کے بھیجا, اس بی بی کا نام زینب بنت علی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. میرے عزیزو, آج مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, 28 رجب ہے اور آج سادات کا قافلہ مدینے سے رواں ہونے لگا. میں نے بڑی زحمت دی, بس ایک جملہ سنیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. میرے عزیزو, راوی کہتا ہے کہ پہلے اونٹ لائے گئے اور ان کے اوپر اناج کو بار کیا گیا, پانی کی مشکیں بار کی گئیں, اور اس کے بعد پھر آواز بلند کی, آواز بلند ہوئی کہ اے مدینے کے لوگوں اب یہاں سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں. یہاں تک کہ پھر ایک ایک بی بی آگے بڑھ رہی ہے اور ساتھ ایک ایک جوان ہے. تو ہم نے یہ محسوس کیا, راوی کہتا ہے کہ قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں, علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں, باقی جوان اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ منادی نے ندا دی, اے اہل مدینہ سب یہاں سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. کہ جیسی زینب بنت علی کا نام بلند ہوا, جیسی زینب بنت علی کا نام بلند ہوا, کہا میں نے دیکھا حسین اب تک کرسی پر بیٹھے تھے, حسین نے کرسی چھوڑی, آگے دوڑ پڑے, عباس بڑھے, علی اکبر بڑھے, قاسم بڑھے, یہاں تک کہ جناب عباس نے اپنا زانو پیش کیا, حسین نے عماری کا پردہ ہٹایا, علی اکبر نے نالین سنبھالے اور اس عزت اور شان کے ساتھ ثانی زہرا کو سوار کیا. یہ 28 رجب ہے, آج کی رات ہے کہ اس طرح سے علی کی بیٹی کو سوار کیا گیا. اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد 11 محرم کو جب ایک ایک بی بی کو سوار کیا, ایک ایک بچے کو سوار کیا, دیکھا مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. فنظرت الی یمینا و شمالا, اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب کوئی سوار کرانے والا نہیں, ثانی زہرا خود اونٹ کی طرف بڑھی اور رخ کیا مقتل کی طرف اور فرمایا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے, قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے, اون محمد اٹھو دیکھو ماں سوار ہو رہی ہے, اجازت دیں
اجازت ایک جملہ پڑھوں. اونو محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے. راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک بار لے رہی تھی، لیکن ایک شہید کا نام بی بی بار بار لے رہی تھی. عباس.